الحمد للمتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المنزه عن شوائب النقص والسمات، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته وعلماء ملته وشريعته وطريقته وحقيقته ومعرفته وأزواجه وصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ولا العلا بكمالي، كشف الدجى بجمالي، حسنت جميع خصالي، صلوا عليه وآله. یا صاحب الجمال یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نبر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تیوی قصہ مختصر. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس پہ عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. کیا بات ہے، زندہ باد. آئیے ساری کائنات کی مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، نوشہ بزم جنت، آمنہ کے لال، مدینے کے ہلال، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، ہم سب کے ملجا، ہم سب کے مابا، مادن حدیث و قرآن، محبوب رحمان، اللہ کے محبوب، حق کے مطلوب، دانائے غیوب، میراج والے، کالی کالی زلفوں والے، گرتوں کو اٹھانے والے، بے باؤں کو سہارا دینے والے، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود و سلام پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة تبقى وتدوم بملک الحی القیوم. منبر نور پر تشریف فرما محب گرامی قدر و منزلت، پیکر خلوص و محبت، محب گرامی حضرت مولانا مفتی محمد احمد علیمی صاحب قبلہ، و محب گرامی قدر و منزلت قاری فہیم صاحب قبلہ، و پیکر خلوص جوید اختر صاحب قبلہ، نقیب اہل سنت مولانا نواب اختر صاحب قبلہ، مدح رسول اشہد برکاتی صاحب قبلہ، مجھ سے پیش رو شاعر مدح محبوب داور طاہر رضا رام پوری سے بڑے اچھے پیرائے میں نعت و منقبت سماعت کی. ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اور درود پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ. یہ عرص مقدس اور اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے. معاشرے کی اصلاح، کہ معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، معاشرہ کن چیزوں کا حامل ہے ان کو بتانے کے لیے
معاشرے میں پنپنے والی برائیوں کے خاتمے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ جلسے ہمارے بزرگوں نے اس لیے قائم کیے تھے، یہ جلسے اس لیے منعقد کیے گئے تھے کہ یہاں سے ناموس رسالت کی تحفظ کے لیے پیغام دیا جاتا تھا، یہیں سے مولا کی وحدانیت کے چرچے کیے جاتے تھے، یہیں سے اللہ کی کبریائی کے گیت گائے جاتے تھے، یہاں پر وحدانیت کو بیان کیا جاتا تھا۔ انہی جلسوں سے عشق مصطفیٰ کی چاشنی امت کو عطا کی جاتی تھی، انہی جلسوں سے معاشرے میں پھیلنے والی برائیوں کے بارے میں قوم مسلم کو صراط مستقیم پر چلانے کے لیے لاہے عمل طے کیا جاتا تھا۔ یہ جلسے تمہارے منورنجن کے لیے نہ تھے، یہ جلسے تمہاری ذہنوں کی تفریح کی خاطر کے تفریح کے لیے نہیں تھے، یہ جلسے اس لیے تھے کہ مسلمان جلسوں میں آئے گا، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کر کے لے کے جائے گا، اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کر کے لے کے جائے گا، اور اپنے آپ کا محاسبہ بھی کرے گا، صراط مستقیم پر گامزن ہوگا، اور جب گامزن ہوگا اور گامزن ہو کر کے دین و اسلام کو، دین و سنت پر قائم رہ کر کے جب اصلاح اعمال کے تناظر میں یہ عمل کرتا جائے گا، اس پر اللہ کے فضل کی بارش بھی برستی جائے گی، اور مدینے والا اپنے روضے انور سے دیکھ کر کے مسکراتا بھی جائے گا۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت مفتی قاسم القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، زندہ باد۔ بہت خوب۔ اب نہ یہ تقریر شعلہ بیانی کے حوالے ہو سکتی ہے، اب فقط پیغام ہے، اس کو سنتے چلیے۔ معاشرے میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ اب آج آپ نظر دوڑائیں تو ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلتی چلی جا رہی ہے، بے غیرتی پھیلتی چلی جا رہی ہے، نسل نو مصطفیٰ جان رحمت کے علاوہ نہ جانے کہاں پر دل لگا رہی ہے، یہ اپنا پیشوا کس کو مان رہی ہے، یہ نہ جانے اپنا آئیڈیل کس کو تسلیم کر رہی ہے۔ معاشرے کے اندر آج حیا کی ضرورت ہے، معاشرے کے اندر آج غیرت کی ضرورت ہے، معاشرے کے اندر عورتوں کو پردے کی ضرورت ہے۔ یہ معاشرہ بے حیائی کی طرف راغب ہو رہا ہے، یہ معاشرہ لڑکی بازی کی طرف راغب ہو رہا ہے، یہ معاشرہ لڑکے بازی کی طرف راغب ہو رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، میرے نبی نے درس دیا ہے امت کو، تو میرے نبی نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جب تک کہ حیا باقی رہے گی تیرا دین بھی باقی رہے گا، تیرا اسلام بھی باقی رہے گا۔ جب تک کہ حیا باقی رہے گی، حیا باقی رہے گی، تجھے کامیابی سے کہیں کوئی روک نہیں سکتا، تجھے کامرانی سے کوئی روک نہیں سکتا۔ آج معاشرے کا جائزہ لیجئے، ہر طرف بے حیائی کا بول بالا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ گھر سے باہر نکلے، سڑکوں کا نظارہ کیجئے، مارکیٹ کا نظارہ کیجئے، شادی بیاہ کا نظارہ کیجئے، ہر جگہ آپ کو بے حیائی نظر آئے گی، بے غیرتی نظر آئے گی۔ جبکہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ حیا مومن کا ہتھیار ہے، جبکہ میرے نبی نے فرمایا تھا حیا عورت کا زیور ہے۔ جب تک کہ عورت کی حیا باقی رہے گی، مسلمان کو کوئی کامیابی ہو کامرانی سے نہیں روک سکتا۔ یہ بے حیائی جب سے عام ہوئی ہے، جب سے بے غیرتی عام ہوئی ہے، اللہ سمجھ جب سے ہماری ناکامی مقدر ہو چکی ہے، اگر پتہ یہ لگا آج بھی اگر تو حیادار بن جائے تو کامیابی تیری ہے، کامرانی تیری ہے۔ کیا بات ہے بھائی، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت اچھا پیغام ہے مفتی صاحب، ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ حیا کیا؟ تبھی تو میرے کریم نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا۔ اللہ فرماتا ہے زنا کے قریب نہ جاؤ۔ کس کے قریب نہ جاؤ؟ زنا کے قریب نہ جاؤ۔ کون فرما رہا ہے؟ میرا کریم فرما رہا ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا جب تک کہ میری امت میں بے حیائی نہیں پھیلے گی، جب تک کہ میری امت میں زنا نہیں پھیلے گا، اور جب تک کہ میری امت میں زنا کے بچے پیدا نہیں ہوں گے، یہ میری امت کامیابی کی طرف رہے گی، میری امت کامرانی کی طرف رہے گی، میری امت کو کامیابی ملتی رہے گی۔ جب سے
रागिब हो रही है, टीवी को देख करके नौजवानाने नस्ल जिना की तरफ रागिब हो रही है, जबकि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि ज़ानी जब रब की अदालत में ज़ानी को लाया जाएगा, मेरा नबी फरमाता है कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में ज़ानियों को लाया जाएगा। कैसे लाया जाएगा? ज़ानियों को आग की जंजीरों में जकड़ करके परवरदिगारे आलम की अदालत में लाया जाएगा। जब अल्लाह की अदालत में ज़ानी को लाया जाएगा, अब देखें ज़िना कितना बड़ा जुर्म है। ये ज़िना गुनाहे कबीरा है। ज़िना का नासूर आज पूरे मुआशरे को अपनी सद में लेता चला जा रहा है। और मेरे नबी ने फरमाया कल रब की अदालत में जब ज़ानी लाए जाएंगे, इनको आग की जंजीरों में जकड़ करके रब की अदालत में ज़ानियों को लाया जाएगा, तो अल्लाह फरमाएगा ऐ ज़ानी तू ही है कि तूने ज़िना किया था, ऐ इंसान तू ही है कि तूने ज़िना किया था, ऐ इंसान तू ही है कि तूने ज़िना किया था। बंदा कहेगा मौला मैंने तो ज़िना नहीं किया। अल्लाह फरमाएगा अच्छा तूने ज़िना नहीं किया। जब सामान पर ताला लगा देगा, हाथ से कहेगा तू, पाँव से कहेगा तू, कान से कहेगा तू, हाथ से कहेगा तू, कान बोलेंगे, हाथ बोलेंगे। फरमाएगा अब जब ये देखेगा नौजवान कि मेरा पाँव मेरे खिलाफ गवाही दे रहा है, मेरा हाथ मेरे खिलाफ गवाही दे रहा है, मेरी आंखें मेरे खिलाफ गवाही दे रही है, मेरे कान मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हैं, कयामत का दिन होगा। आंखें कहेंगी वारी ताला यही है। रात की तन्हाइयों में मौला ये फिल्में देखा करता था, यही है। बारी ताला कान कहेंगे मौला यही पापी है कि लीड लगा लगा कर रात की तन्हाइयों में सेक्सी फिल्में देखा करता था। कहीं पाँव करेंगे मौला यही बदबख्त है कि मुझसे चलकर फोटो में जाता था, यही है मौला। और ज़िना करने वालों, और ज़िना करने वालों, और लड़कियों की तरफ बदनिगाही करने वालों, और लड़कियों को ज़िना की दावत देने वालों, और ये फूल लगा करके ऐश कलाम सुनने वालों, और ये फूल लगा करके ज़िना की फिल्में देखने वालों, और ये फूल लगा करके सेक्सी फिल्में देखने वालों रब की अदालत में कहेंगे मौला यही है। ये लीड लगा लगा करके ये ऐश कलाम सुनता था, ये ऐश गाना सुनता था, ऐ मौला यही है। फरमाएगा इन बदबख्तों को मेरी निगाहों से दूर कर दो, फिर मेरा करीम ज़ानियों पर निगाहे गज़ब डालेगा। रिवायत में आता है जब ज़ानियों पर निगाहे गज़ब मेरा करीम डालेगा तो पूरे जिस्म का गोश्त झड़ करके जमीन पे गिर जाएगा, बबीला मचाएगा। रब फरमाएगा इन बदबख्तों को जहन्नम में डाल दो। अब ज़ानियों को जहन्नम में डाला जाएगा। फिर मेरे करीम ने फरमाया इसी पर बस नहीं, वो लड़कियों को टच करने वालों, वो लड़कियों की तरफ निगाह करने वालों, मेरा नबी फरमाता है जिसने किसी लड़की को टच किया होगा, जिसने किसी लड़की का बोसा लिया होगा, कयामत के दिन उसके होठों को आपकी कैंची से काटा जाएगा, काटा जाएगा। फिर मेरा नबी फरमाता है कि जिसने ऐश कलाम सुना होगा, जहन्नम ऐश कलाम सुना होगा, उसके कानों में जहन्नम में पिघलाया हुआ शीशा उंडेला जाएगा। अब बताओ तुम कहते हो कोई हमारा क्या कर लेगा? अब बताओ अगर जरा सी आग अगर बताया जाए मुझे ये दुनिया की आग, इसमें अगर हमारी उंगली जल जाए, अगर गर्म पानी हमारे वजूद पर पड़ जाए तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जहन्नम का अज़ाब कैसे बर्दाश्त करोगे? मेरे नबी ने फरमाया जहन्नम के पास कमरे, बाज महिला एक दूसरे को खा रहे हैं, जहन्नम के अंदर बिच्छू है, जहन्नम के अंदर कीड़े हैं, जहन्नम के अंदर सांप है, जहन्नम में तरह तरह का अज़ाब दिया जाएगा। जबकि दुनिया का अज़ाब हमें बर्दाश्त नहीं तो जहन्नम का अज़ाब कैसे बर्दाश्त करेंगे? पता लगा अगर जन्नत में जाना है तो गुनाहों से पहले तौबा करना। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुतवज्जे हैं? बोलो समझ आ रही है बात? कोई तकरीर नहीं हो रही, सिर्फ एक पैगाम दिया जा रहा है। और ये भी सुनो जब ज़ानी ज़िना करता है, हदीस शरीफ में आता है नूरे ईमान
اس کے جسم سے نکل جاتا ہے، نور ایمان اس کے جسم سے نکل جاتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اور میرا نبی فرماتا ہے جو جس حالت میں دنیا سے مرے گا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اب مجھے بتاؤ، گانے سنتے ہوئے موت آئی، مجھے بتاؤ فحش گانے سنتے ہوئے موت اگر آ جائے، زنا کرتے ہوئے موت آ جائے، تو اسی حالت میں کس منہ سے رب کی عدالت میں جاؤ گے، کس منہ سے رب کے سامنے جاؤ گے؟ ارے موت آئے تو ایسے آئے کہ مومن کلمہ پڑھتا ہو تو موت آ جائے، اذان سنتا ہو تو موت آ جائے۔ ارے لوگ کہتے ہیں فلاں عورت تھی، بچہ پیٹ میں تھا، وہ گندی حالت میں دنیا سے گئی، بچہ پیدا ہوا، عورت مر گئی، وہ گندی حالت میں دنیا سے گئی۔ میں نے کہا وہ گندی حالت میں دنیا سے نہیں گئی ہے، وہ بری موت نہیں مری ہے۔ لوگوں نے کہا بڑا کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، وہ بری موت مرا۔ میں نے کہا یہ بری موت نہیں ہے، ارے بری موت تو یہ ہے کسی کے پیٹ کا مسوسہ لے کے مرا ہے، یہ بری موت ہے کسی کا دل دکھا کے مرا ہے، یہ بری موت ہے کسی پر ظلم کر کے مرا ہے، یہ بری موت ہے گانا سنتا ہوا مرا ہے، یہ بری موت ہے سینما ہال میں مرا ہے، یہ بری موت ہے فیشن سنتے ہوئے مرا ہے، یہ بری موت ہے کسی کا دبا کے مرا ہے، یہ بری موت ہے کسی کے کھیت پر ناجائز قبضہ کر کے مرا ہے، یہ بری موت ہے اماموں کو ستا کے مرا ہے، یہ بری موت ہے کسی کا دل رنجیدہ کر کے مرا ہے، یہ بری موت ہے کسی کا دل زخمی کر کے مرا ہے، یہ بری موت ہے اگر جسم میں کیڑے بھی پڑ جائے، یہ بری موت نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایکسیڈنٹ میں مرنے والا شہادت کی موت مرا ہے، قتل میں مرنے والا شہادت کی موت مرا ہے، جو کنویں میں گر کے مر گیا شہادت کی موت مرا، جو عورت بچے کی پیدائش میں مر گئی شہادت کی موت مری، جو بخار میں مرا شہادت کی موت مرا، جو نیمونیا میں مرا شہادت کی موت میں مرا، جو پیٹ کے درد میں مرا شہادت کی موت مرا، جو طاعون کی بیماری میں مرا شہادت کی موت مرا، جو ڈوب کر کے اس لیے خود نہیں ڈوبا ندی میں تیر رہا تھا ڈوب گیا شہادت کی موت مرا، اس پر دیوار گر گئی یہ شہادت کی موت ہے۔ پوری موت یہ نہیں ہے، پوری موت یہ ہے کہ ہاتھ میں تاش کے پتے تھے مر گیا، پوری موت یہ ہے شراب سے منہ کی بدبو آ رہی تھی مر گیا، ارے یہ بری موت ہے۔ اور اچھی موت یہ ہے کہ دنیا سے جا رہا ہے تو کلمہ پڑھ کے جا رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے اللہ کے ترانے گاتا جا رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے نبی کی نعت پڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان عثمان شاہ بابا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ متوجہ ہیں؟ ارے بولو، تڑپ کے بولو، سمجھ آ رہی ہے بات؟ ارے بولو نا، سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اور یہ بھی سن لو، کام آئے، یہ بھی سن لو، میرا نبی فرماتا ہے سبحان اللہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے جا رہا ہے اب اسے جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا اور لوگوں سنو، آج معاشرہ زنا کی زد میں ہے، نوجوانان نسل زنا کی طرف راغب ہو رہی ہے، اور صرف لڑکی بازی نہیں، لڑکا بازی بھی بہت ہو رہی ہے۔ یہ بھی سن لو، یہ بھی معاشرے کا ناسور ہے، یہ بھی سن لو، اللہ اللہ، یہ بھی سن لو، یہ بھی سن لو، اللہ سمجھ، انسان زنا کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ مرے اور ایمان پر خاتمہ نہ ہو، اس لیے کہ جس کو جس چیز کی لت لگ جاتی ہے اس کی طرف وہ راغب ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ، خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کی چھاؤں میں ایک نوجوان ہے، زارو قطار رو رہا ہے، زارو قطار رو رہا ہے، رونے والے نے وجہ پوچھی، ارے یہاں رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں زارو قطار رو رہا ہے، کیوں رو رہا ہے، یہاں بلبلانے کی جگہ، یہاں بلبلانے کی ضرورت کیا ہے، یہ بے قراری کیسی ہے، یہ اضطراب کیسا ہے، یہ درد کیسا ہے، یہ علم کیسا ہے، یہ درد کیسا ہے، یہ طرف کیسی ہے، یہ سسکیاں کیسی ہے، یہ بجلیاں کیسی ہے، یہ ہچکیاں کیسی ہے، یہ بے قراریاں کیسی ہے، یہ بے چینی کیسی ہے۔ اے نوجوان، یہ تو خانہ کعبہ ہے، یا اللہ کی رحمت برس رہی ہے، یہ خانہ کعبہ ہے، یا قرب خدا ملتا ہے، یہ خانہ کعبہ ہے، باری تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، یہ خانہ کعبہ ہے، یا رب کا جمال بھی ہے، یہ خانہ کعبہ ہے،
دھڑکتی ہوئی نوجوان نے سسکتی ہی سانسوں سے جواب دیا تھا، او مجھ سے سوال کرنے والے سن، میرے تین بھائی تھے۔ کتنے بھائی تھے؟ تین، اور تینوں بھائی کمال کے عابد تھے، کمال کے زاہد تھے، نمازوں پہ نہ اترانا، روزوں پہ نہ اترانا، زکات پہ نہ اترانا، حج پہ نہ اترانا۔ کہا تین بھائی تھے۔ کتنے بھائی؟ تین، اور تینوں نمازی، تینوں حاجی، تینوں مصطفیٰ کی مسجد کے مؤذن، اذان دینے والے، پیسوں کے عوض نہیں، فی سبیل اللہ۔ پنج وقتہ نماز مسجد نبوی میں، پنج وقتہ نماز میرے نبی کے پیچھے، پنج وقتہ نماز مسجد نبوی کے امام کے پیچھے پڑھنے والے تین لوگ ہیں۔ اللہ سمجھ جن کی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی کتنے سال تک؟ 40 سال تک۔ فرمایا میرے دو بھائی تھے 40 سال تک کیا دیتے رہے؟ اذان۔ کیا دیتے رہے؟ اذان۔ کیا پڑھتے رہے؟ مسجد نبوی میں نماز۔ جب بڑے بھائی کے مرنے کا وقت آیا، کہا قرآن لاؤ۔ کیا لاؤ؟ قرآن لاؤ۔ کیا لاؤ؟ قرآن لایا گیا۔ جب قرآن لایا گیا، گھر والے منتظر تھے کہ میرا بھائی نمازی ہے، مسجد نبوی کا مؤذن ہے، یہ قرآن کی تلاوت کرے گا، یہ قرآن کو سینے سے لگائے گا، یہ قرآن کو چومے گا، یہ قرآن کی عظمت کا ڈنکا بجائے گا، یہ قرآن کی رحمت کا اعلان کرے گا، یہ قرآن کے تقدس کا اعلان کرے گا، یہ قرآن کی رحمتوں کو بتائے گا، یہ تفسیر قرآن کرے گا، یہ قرآن کی تلاوت کر کے قرآن کے رموز کو انکشاف کرے گا، یہ قرآن کے نکات کو بیان کرے گا۔ لیکن جب قرآن لایا گیا تو دنیا حیران ہے کہ بڑے بھائی نے کہا اس قرآن میں جو کچھ ہے میں اس کو جھٹلاتا ہوں، دین یہود پر دنیا سے جاتا ہوں۔ مر گیا مردود، مر گیا۔ کون مرا ہے؟ مسجد نبوی کا مؤذن ہے، پنج وقتہ نماز پڑھنے والا ہے، 40 سال تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والا، مرا تو کافر ہو کے مرا۔ اب دوسرا بھائی تھا۔ کون سا بھائی؟ دوسرا بھائی، اس کا بھی یہی حال، 40 سال تک اذان دیتا رہا، 40 سال تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز پڑھتا رہا۔ لیکن جب اس کا بھی وقت آیا، پہلا بھائی یہودی ہو کے مرا، جب اس کا بھی وقت آیا تو اس نے بھی ایسا کیا، اس نے کہا کہ میں نسیسائی ہو کر کے دنیا سے مرتا ہوں۔ دونوں کافر ہو کے مرے، آخر وجہ کیا تھی؟ یہ پہلا کافر ہو کے کیوں مرا، یہ دوسرا کافر ہو کے کیوں مرا؟ تو سنو، ایک پہلا والا بھائی کیا کرتا تھا؟ امردوں سے دوستی، لڑکوں سے دوستی، وہ لڑکی پاس تھا، وہ لڑکے پاس تھا، اسی لیے جب موت کا وقت آیا اس کے گناہوں کی نحوست نے مسجد نبوی کا مؤذن ہے، 40 سالہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہے، اور لڑکے بازی کرنے والا۔ سنو، جب اس کا دم مرا تو کافر ہو کے مرا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو گناہ کرتا جو گناہ سے باز نہ آئے، ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ اور دوسرا بھائی یہ کافر ہو کے کیوں مرا؟ متوجہ ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ارے بولو، سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ کیوں کافر ہو کے مرا؟ وہ محلے کی لڑکیوں میں، وہ محلے کی عورتوں کو بدنگاہی سے دیکھتا تھا، وہ پڑوس کی عورتوں پر غلط نظر ڈالتا تھا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ زانیوں کو عذاب دے گا، لیکن پڑوس کے زانی کو ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے کہ تیرے پڑوس میں یہ تیرے پڑوس میں تیرے پڑوس کی بھی بیٹی تھی، تیرے پڑوس میں کسی کی بہن تھی، کسی کی بیٹی تھی، کسی کی بہو تھی، کسی کی ماں تھی۔ تیری ذمہ داری یہ تھی کہ پڑوسی کی بیٹی کی عزت بچاتا، تو نے اس کی عزت کو پامال کیا۔ اللہ نے بھی اعلان کر دیا، جو پڑوس کی بچیوں سے کھلا
से दुगना अज़ाब देंगे। ये पड़ोसी लड़कियों में टेस्ट रखता था, ये पड़ोसी लड़कियों को करता था, ये हराम, ये पड़ोसी लड़कियों के साथ बदनिगाही करता था। जब मरा तो काफिर होके मरा, इसलिए रो रहा हूँ। अल मेरा मौला, मेरा ईमान पर खात्मा करना, मैं दुनिया से जाऊं तो मेरा खात्मा ईमान पर हो। लोगों, सबसे बड़ा कामयाब वो है, सबसे बड़ा कामरान वो है जो दुनिया से जाए और अपना ईमान सलामत लेके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये मेरी माएँ और बहनें भी हैं, सुन लो, मुतवज्जे हैं, सुनते चलो। हुजूर फरमाते हैं मैंने मेराज की रात देखा, मेरी उम्मत की औरतें उल्टी लटकी हुई। कैसी लटकी हुई? अगर यूं ही लटकाया जाता जहन्नम में ये भी कम न था। हुजूर फरमा रहे हैं मेरी उम्मत की औरतें उल्टी लटकी हुई। आका, इनको अदाब यूं ही दिया जाता तो कम न था। आका, ये उल्टी ही क्यों लटकी है? तो मेरे नबी ने फरमाया इसलिए उल्टी लटकी हुई है, ये पहनने के बावजूद क्या थी? नंगी थी। क्या मतलब? कि लिबास या तो इतना बारीक पहनती थी, इतना बारीक पहनती थी कि जिससे इनके जिस्म की रंगत आया होती थी, जाहिर होती थी, या इतना टाइट लिबास पहना करती थी कि जिस्म का नुमाया नजर आता था। मेरा नबी फरमाता है जो ऐसा लिबास पहने कि जिससे उसके जिस्म की रंगत जाहिर हो, या ऐसा लिबास पहने कि जिससे उसका जिस्म नुमाया हो, ऐसी औरतों को जहन्नम में आग की जंजीरों से बांध करके उल्टा लटकाया जाएगा। ये करार रहेगी, ये चैन रहेगी, आप वो करेंगी, लेकिन कोई सुनने वाला ना होगा। इसलिए औरतों, अपने जिस्म नाज़ुक पर रहम खाओ। तुम सनफ़े नाज़ुक हो, तुम तो जरा सी बातों में रंजीता हो जाती हो। डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अगर क़यामत के दिन तुझे उल्टा लटका दिया गया तो बताओ तेरा क्या बनेगा? बेपर्दा बहनों को आवारा फिराने वालों, बेपर्दा अपनी लड़कियों को आवारा फिराने वालों, बेपर्दगी से राजी होने वालों, तुम भी सुनो। मेरा नबी फरमाता है कि जो भाई अपनी बहन को देखे कि वो बेपर्दा है और मना ना करे, तवज्जो चाहूं, क्या ना करे? मना ना करे। और जो बाप अपनी बेटी को देखे कि बेपर्दा घूम रही है और मना ना करे, मेरा नबी फरमाता है वो तयूस पे तयूस, अल्लाह ना उसकी नमाज़ें कबूल करता है, ना उसका रोजा कबूल करता है, ना उसका हज कबूल करता है। हुजूर फरमाते हैं जन्नत को कुजा, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। पता लगा अगर जन्नत में जाना है तो खुद भी जहन्नम से बचना है और अपनी औलाद को जहन्नम से बचाना। मुफ्ती साहब बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे है क्या नहीं? बोलो, अपनी बहनों को बापर्दा रखोगे क्या? नहीं रखोगे ना? ये सरसरी जायजा लेता हुआ चंद बातें करूं। देखिए, बढ़ूं आगे, बोलो, अरे बोलो, टाइम काफी हो गया। फिर हमारे मुआशरे में क्या है? शराब। तुम्हारे यहाँ कोई पीता है शराब? नहीं पीता ना, अच्छी बात है, ना पिए तो अच्छी बात है। अल्लाह सबको इस फेल से बचाए। मेरा नबी फरमाता है शराब पीने वाले पे अल्लाह की लानत, शराब के मुंशी पे अल्लाह की लानत, शराब पिलाने वाले पर अल्लाह की लानत। अब तो प्रधान जी भी शराबों की पेटियां ला रहे हैं। जीतेगा प्रधान, शराब पिलाएगा पूरे गांव को। शराब के मटके आ रहे हैं, शराब की पेटियां आ रही हैं। ओ प्रधानों, तुम भी अपने जिस्म नाज़ुक पर रहम खाओ। मेरा नबी फरमाता है शराबी पर अल्लाह की लानत है, शराब बेचने वाले पर अल्लाह की लानत है, शराब पिलाने वाले पर अल्लाह की लानत है, शराब के मुंशी पे अल्लाह की लानत है, शराब का कारोबार करने वाले पर अल्लाह की लानत है। वो अपने दोस्तों के पर शराब पीने वाला और अपने दोस्त
دوستوں کو شراب پلانے والوں، میرا نبی فرماتا ہے شرابی مر جائے تو اس کے جنازے میں نہ جاؤ، شرابی کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، شرابی کے ساتھ پانی نہ پیو، شرابی کے ساتھ نہ اٹھو، شرابیوں کے ساتھ نہ بیٹھو، اس لیے شرابی اللہ کے قسم میں ہے۔ اور میرا نبی فرماتا ہے قیامت کی بھیڑ میں جب شرابیوں کو لایا جائے گا تو ان کی گردن میں شراب کا برتن لٹکا ہوگا۔ اگر کسی نے گلاس سے شراب پی ہے تو گلاس اس کے پاس میں ہوگا، اگر کسی نے شراب پیالے سے پی ہے تو پیالہ اس کی گردن میں لٹک رہا ہوگا، کسی نے بوتل سے شراب پی ہے تو بوتل اس کی گردن میں سلفا پینے والوں، بھاگنے والوں، بھانگ کھانے والوں، سلفا پینے والوں، شراب پی کر کے عیاشیاں کرنے والوں، فرمایا کہ اسی عالم میں قیامت کی بھیڑ میں رب کی عدالت میں لایا جائے گا، شراب کا برتن اس کے ہاتھ میں ہوگا، اللہ شراب کا پیالہ اس کے ہاتھ میں ہوگا اور رب کی عدالت میں لایا جائے گا۔ رب فرمائے گا اس کو میری نظروں سے ہٹا دو، اے فرشتوں جہنم میں جکڑ کر کے اسے جہنم میں پھینک دو، اور جب جہنم میں پانی مانگے گا تو اسے جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گا بے قرار رہیں گے، بے چین رہیں گے، بے قرار رہیں گے، یہ شراب ایسا جرم ہے جس نے بچوں کو تباہ کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں حضرات یہ شراب تھوڑی ہے، یہ بیئر ہے۔ کیا ہے؟ نوجوان کیا کہہ رہے ہیں؟ بیئر ہے، باڈی بن رہی ہے، باڈی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بھائی نے حضرت فرما رہے ہیں ٹھنڈی شراب، وہ ٹھنڈی بیئر پینے والوں، وہ نام بدل بدل کے پینے والوں، سب کچھ میرا نبی بتا گیا۔ جھوم کے بولو، سب کچھ میرا نبی بتا گیا۔ فرمایا میرے مصطفیٰ میں میرے مصطفیٰ نے آخری امت میں میری امت کے نوجوان شراب پئیں گے اور اس کا نام کیا کر لیں گے؟ بدل لیں گے۔ کسی چیز کا نام بدلنے سے وہ چیز جائز نہیں ہو جائے گی۔ اس لیے مولا کائنات نے فرمایا کہ جس کھیت میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اس میں سبزہ اگے تو میں اس کھیت کا سبزہ بھی نہ کھاؤں۔ ارے تم کہتے ہو کہ بھلا کے پاس نہ بیٹھو، بھلا کے پاس نہ اٹھو، نہیں اٹھنا ہے تو شرابیوں سے اٹھو، شرابیوں سے دور رہو، جواریوں سے دور رہو۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا جس نے جوا کھیلا، کیا کھیلا؟ جوا کھیلا، جواری بھی بہت پیدا ہو گئے۔ کیا فرمایا میرے نبی نے؟ جس نے شطرنج کھیلا، جس نے جوا کھیلا تو گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے سور کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ رنگین کیے۔ کیا کیے؟ رنگین کیے۔ اور اگر نماز پڑھی تو حضور فرماتے ہیں کہ جس نے شطرنج کھیلا اور کھیل کر کے نماز ادا کی تو گویا کہ ایسا ہے کہ اس نے سور کے خون سے وضو کیا اور وضو کر کے نماز ادا کی۔ اللہ ایسے مردود کی نہ نماز قبول کرے گا۔ اسی کے میرے نبی نے فرمایا اس لیے جواری لوگ اور شراب پینے والوں اور جوا کھیلنے والوں یاد کرو اس دن کو جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ 50,000 سال کا دن، اور حضور فرماتے ہیں بے قراری کا یہ عالم، زمین تابے کی، سورج سبا نیزے پہ، جبریل تھر تھر کانپ رہا، میکائیل تھر تھر کانپ رہا، اسرائیل تھر تھر کانپ رہا۔ ایسے عالم میں تم تو کہتے ہو سبحان اللہ تیری جنت میری میرے باپ کی، اتنی آسان نہیں ہے جنت۔ سن لو کام دوزخ کے کیے اور جنت کا ہے امیدوار، قصر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے، وہاں کسی پاپا گیری کی کسی پاپا کی پاپا گیری نہیں چلے گی، وہاں کسی پھنا سیٹی نہیں چلے گی، وہاں کسی علم بردار کی علم برداری نہیں چلے گی، اقتدار کا نشہ نہیں چلے گا، عہدیدار کی عہدیداری نہیں چلے گی۔ یہاں تو پولیس کو رشوت دے کر کے شراب کے اڈے چلا لیتے ہو، یہاں تو پولیس کو رشوت دے کر کے دلالوں کو رشوت دے کر کے جوئے کے اڈے چلا
رشوت چلے گی، نہ کسی دلال کی دلالی چلے گی، نہ کسی کی حکومت چلے گی، بات چلے گی تو فقط اللہ کی چلے گی۔ مجھے لاؤ میرے سامنے وہ سورما لاؤ، میرے سامنے وہ عہدیدار لاؤ، میرے سامنے وہ لنگردار لاؤ، میرے سامنے وہ پننا سیٹھ لاؤ، میرے سامنے وہ تیس مار کھا لاؤ، میرے سامنے وہ ترم کھا لاؤ، جو موت سے بچ کر کے بھاگ سکے گا۔ ایسی آئے گی کہ بڑے بڑے چھتریوں کے چھترے چھوٹ جائیں گے، بڑے بڑے سورماؤں کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ اللہ بڑے بڑے سورماؤں کے کلیجے پھٹ جائیں گے، بڑے بڑے پٹھانوں کو دل میں تارے نظر آ جائیں گے، اور اللہ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا دے گا۔ اس لیے نہ جاگا دن ڈھلنے پر تیری منزل ہوئی کھوٹی، ارے او سونے والے نیند کے کب کی نکالی ہے، اور یاد کر اس قبر کو اللہ فرماتے ہیں اندھیری قبر، اکیلی جان، دم گھٹتا دل اٹھاتا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساتھ آنے والی ہے۔ زمین کھا گئی نئے جبا کیسے ہوئے نام پر بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ اللہ اللہ، دو باتیں اور سنو، متوجہ ہیں؟ اللہ اللہ، تو کیا 50,000 سال کا زمین کس کی؟ تانبے کی۔ یہ تانبے کی زمین کی، زمین تانبے کی کیوں؟ کبھی سوچا یہ زمین پیتل کی کیوں نہیں؟ یہ اسٹیل کی کیوں نہیں؟ یہ پلاسٹک کی کیوں نہیں؟ یہ تانبے ہی کی کیوں؟ اس لیے کہ تانبا جلدی گرم ہو جاتا ہے، اس لیے زمین تانبے کی ہے۔ کسی کی پسینہ گھٹنوں تک، کسی کے ایڑیوں تک، کسی کے کمر تک، کسی کے سینے تک، کوئی اپنے پسینے میں ہی ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ ایسے عالم میں ابراہیم خلیل اللہ کہیں گے مولا آج میں بس نفسی 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 نفسی، اے مولا آج تو میں اپنے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا۔ کون کہیں گے؟ ابراہیم خلیل اللہ۔ اب سنتے چلیے، عیسیٰ علیہ السلام گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے۔ امام غزالی لکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے، کہیں گے مولا آج تو میں اپنی ماں مریم کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کون کہے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر، وہ کرو دل کو یاد۔ اللہ اللہ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو رب کی عدالت میں لایا جائے گا۔ کس کی عدالت میں لایا جائے گا؟ رب کی عدالت میں لایا جائے گا جناب عیسیٰ کو۔ اللہ ایک سوال کرے گا، فقط ایک سوال کرے گا، اے عیسیٰ لوگ تمہیں خدا کا بیٹا کہتے تھے، کہلوایا نہیں؟ لوگ تمہیں خدا کا بیٹا کہتے تھے، بس ایک ہی سوال ہوگا اور عالم یہ ہوگا، روایت میں آتا ہے جب جلال باری، جب عیسیٰ علیہ السلام جب اتنا سنیں گے نا تو ان کے جسم کے روٹھے روٹھے سے خون کے فوارے ابل پڑیں گے۔ یہ خشیت الہی، اس لیے جو رب کا جتنا بڑا برگزیدہ ہوتا ہے وہ رب سے اتنا ہی ڈرنے والا ہوتا ہے، اتنا ہی ڈرنے والا ہوتا ہے۔ یہ نبی میں نبی۔ اللہ اللہ، ایک دن عمر فاروق اعظم نے فرمایا حضرت کعب سے، اے کعب مجھے کوئی نصیحت کرو، اے کعب مجھے کوئی نصیحت کرو۔ تو حضرت کعب نے فرمایا اے عمر قیامت کا دن ہوگا۔ کون سا دن ہوگا؟ 50,000 سال کا دن۔ میرے نبی نے فرمایا سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اور حال یہ ہوگا دل ہمارا دھڑک جائے نا، اور تیز دھڑک جائے، بے قرار ہوتے ہو کہ نہیں؟ ارے ہوتے ہو کہ نہیں؟ اللہ اللہ فرمایا قیامت کا عالم یہ ہوگا جس سورج کی تنازعیں اپنی روشنی بکھیر رہی ہوگی۔ اللہ سمجھ اس ناکی کا عالم یہ ہوگا، رات قہر فرما رہا ہوگا، رات جبار اپنے قہر پر ہوگا۔ ایسے عالم میں
70,000 زنجیروں میں جکڑ کر لایا جائے گا. کس میں؟ 70,000 زنجیروں میں جکڑ کر کے لایا جائے گا. فرمایا قیامت کے دن 2 مرتبہ جہنم سانس لے گی. کتنی مرتبہ؟ جب پہلی مرتبہ سانس لے گی اوپر کو. کب کو؟ اوپر. تو فرمایا مشرق والے مغرب کو آ جائیں گے. اور حضور فرماتے ہیں جب جہنم دوسری مرتبہ سانس لے گی تو لوگوں کے دل پھٹ کر کے گلے میں اٹک جائیں گے. پھٹ کر کے دل گلے میں اٹک جائیں گے. بے قرار بے چین. اللہ سے عمر بولے بات اے کعب بس کر بس کر بس کر. دل بیٹھ جائے گا. اللہ اللہ یہ ہولنا کی. او کانوں میں لیڈ لگانے والوں, او آنکھوں میں زنا کرنے والوں, او ہوٹلوں میں زنا کرنے والوں, او بیابانوں میں زنا کرنے والوں, او تاش کے پتے ہاتھوں میں لینے والوں, او بیویوں کو ستانے والوں, او اماموں پر ظلم و ستم کرنے والوں, او دوسروں کا دل دکھانے والوں, او بدنکاہی کرنے والوں, او دوسرے کی بیٹیوں کو دیکھنے والوں. بتاؤ اگر اسی جرم پہ پکڑ لیا گیا تو کون ہے جو تمہیں بچا سکے گا؟ کون ہے جو تمہیں بچا سکے گا؟ فرسٹ اینڈ لاسٹ اس دنیا میں آئے ہو پہلی مرتبہ اور لاسٹ مرتبہ, اب دوبارہ نہیں آ سکتے. اس لیے اب بھی وقت ہے سدھرنے کا, اب بھی وقت ہے سنبھلنے کا. کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی, ورنہ ہوگی حشر میں زحمت کڑی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. اب بھی وقت ہے. اور سنتے چلو ظلم کرنے والوں, تم بھی سنو. باتیں بہت ہے, آخری بات سن. سناؤں؟ بولو. متوجہ ہیں؟ آج ظلم بھی بڑا ہے کہ نہیں؟ کسی کو آپ نے گھور کر دیکھ لیا یہ ظلم ہے. کسی کے سامنے ناک چڑھا لی نا دھنا سیٹی کی بنا پر, میں ہوں تو کوئی ہے نہیں, تو یہ بھی کیا ہے؟ بول. ظلم. کسی کو حقیر سمجھا کہ میں ہوں تو کوئی ہے نہیں, یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. وہ ظلم کرنے والوں تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ظلم یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. ظلم اللہ ظالم کو تباہ کرتا ہے, اللہ ظالم کو برباد کرتا ہے, اللہ نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے. اس لیے لوگوں کسی پہ ظلم نہ کرنا. میرے نبی نے فرمایا اس لیے مظلوم کی بددعا سے بچو. جس پر ظلم کیا گیا ہے اس کی بددعا سے بچو. یہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی. کس کو ہلا دیتی؟ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی. ظلم نہ کرنا کسی پر. اور اسی پہ بس نہیں, قیامت کے دن اگر بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا نا, تو قیامت کے دن میرا کریم بے سینگ والی بکری کو سینگ عطا کرے گا اور کہے گا کہ بدلہ لے. اب پتہ لگا کہاں چلے گی؟ تو وقت اللہ کی وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہے تو وہ بھی دیکھے گا, اگر ذرہ برابر ظلم کیا ہے وہ بھی دیکھے گا. قیامت کے دن میرا نبی فرماتا ہے اس لیے مظلوم کی بددعا سے بچو. یہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی. اپنی طاقت پر غرور کرنے والوں, اپنی طاقت کے بلبوتے پڑوسیوں کو ستانے والوں, اپنی طاقت کے بلبوتے آتنک پھیلانے والوں, اپنی طاقت کے بلبوتے غریبوں کو ستانے والوں, اپنی طاقت کے بل پر کسی کا قتل کرنے والوں, اپنی طاقت کے بل پر اماموں کو ستانے والوں, اپنی طاقت کے بل پر لڑکیوں سے کھیلنے والوں, اپنی طاقت کے بل پر لڑکیوں کی عزت کو بیمار کرنے والوں, اپنی طاقت کے بل پر لڑکیوں کی عزتوں کو نیلام کرنے والوں. سنو, اللہ کی مخلوق بے بس نہیں ہے. بے بس
نہیں ہے، بے بس نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اس لیے وہاں تو دلوں کو دیکھا جاتا ہے۔ کسے دیکھا جاتا ہے؟ دلوں کو۔ وہاں تاریوں کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں ٹوپیوں کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں چپوں کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں کپوں کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں چہروں کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں تو دلوں کو دیکھا جاتا ہے۔ کسے دیکھا جاتا ہے؟ اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں تو دلوں کی قدر ہے۔ کس کا دل کتنا سدھرا ہے، کس کا دل کتنا صاف ہے۔ میرا نبی سبحان اللہ، تو دل کیا ہے؟ یہ دل کیا ہے؟ اللہ کے پڑوسی۔ دل کیا ہے؟ اللہ کے پڑوسی۔ اللہ اللہ، تمہارا پڑوسی اگر کیسا ہی ہو، پریشانی ہو اسے، تو دل میں ملال تو آتا ہے۔ ارے آتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے کسی کو کبھی مت ستانا، کسی پر کبھی ظلم نہ کرنا۔ جس دن تم نے کسی کا دل دکھایا، اسی دن تمہاری الٹی گنتی شروع۔ دل کسی کا مت دکھانا، مر جانا، لیکن دل کسی کا نہیں دکھانا، اور کبھی کسی پر ظلم بھی نہ کرنا۔ اب دل لگاؤ، تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں، توجہ ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ظلم نہ کرنا۔ اللہ اللہ، اسلام تو یہ ہے کہ زخمی دل پر مرہم رکھو، تجھے اس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اسلام یہ ہے کہ کسی کا دیکھ کر کے چلو نا۔ اگر اللہ کسی کو دے رہا ہے تو کہے مولا تیرا شکر ہے، تو نے میرے پڑوسی کو عطا تو کیا۔ اللہ اللہ، کسی کا دیکھ کے جلو بھی نا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا، حسد نیکیوں کو ایسے سکھا جاتا ہے جسے آگ لکڑیوں کو۔ کسی کا گھر بن گیا تو دل بے چین، کسی کے چند بیٹے گھر میں آ گئے تو دل بے چین۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کسی کے گھر میں دولت آ گئی، آج لوگ اپنے دکھ سے اتنا بے چین نہیں ہے جتنا دوسرے کے سکھ سے بے چین ہے کہ اس کا بیٹا پڑھ کیوں گیا، اس کا بیٹا ڈاکٹر کیوں بن گیا، اس کے گھر میں دولت آ کیوں گئی، اس کی بلڈنگ بن کیوں گئی، اللہ سمجھ یہ ٹاپ پہ کیوں آ گیا۔ اے لوگوں، یہ حسد ایسی بلا ہے جو تمہیں یہاں تک چلا رہی ہے اور آخرت میں تمہیں جہنم میں چلائے گی۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا، اگر اللہ کسی کو دولت دے تو رشک کر سکتا ہے، اے اللہ تو نے اسے دولت دیا ہے، یہ دین کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، یہ اسلام کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اے مولا تو اسے اور بھی دولت دے، اور تم پروردگارا تو اس کے صدقے میں مجھے بھی دولت دے، تاکہ میں بھی تیرے دین پر خرچ کروں، میں بھی اسلام کے راستے میں خرچ کروں۔ جب ایسا کرو گے تو اس کے کاروبار میں بھی اللہ برکت دے دے گا اور تجھے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ تیرے فہم و خیال میں بھی نہ ہوگا۔ متوجہ ہیں کہ نہیں؟ ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا، ظلم نہ کرنا، کسی پر ظلم نہ کرنا۔ آخری بات سن لو، کسی پر ظلم نہ کرنا۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراس علیہ الرحمہ، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ آپ کے ملحوظات میں یہ واقعہ مجھے ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کی جانب وحی فرمائی کہ آپ اس بستی سے نکل جائیں، اور اس بستی میں ایک اللہ والا رہتا ہے، اس بستی میں ایک برگزیدہ بندہ رہتا ہے جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، نبی کی سنتوں کا پیکر ہے۔ اس سے کہو کہ اسی شہر میں ایک نچنیا رہتی ہے۔ کون رہتی ہے؟ نچنیا رہتی ہے، وہ اس کے گھر چلا جائے، اب رات کو آگ برسے گی، اللہ پوری بستی کو تباہ کر دے گا، پوری بستی کو ہلاک کر دے گا، پوری بستی کو برباد کر دے گا۔ اگر گھر بچے گا تو فقط اس نچنیا کا گھر بچے گا۔ اللہ کے نبی اس عورت کے پاس گئے اور عورت کے پاس جا کر کے فرمایا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے، میں شہر چھوڑ رہا ہوں، میں شہر چھوڑ رہا ہوں اور تیرے دروازے
से जगह दे देना। नचनिया ने कहा यहाँ तो एक आता है और एक जाता है। फरमाया नहीं, मुझे अल्लाह का हुक्म है। वो अल्लाह के नबी ने शहर को छोड़ा, अल्लाह वाला उस नचनिया के घर पर गया और घर पर जा करके फरमाया ऐ नचनिया मैं तेरे घर में एक रात गुजारना चाहता हूँ। नचनिया ने कहा यहाँ तो एक आता है और एक चला जाता है, आप यहाँ से चले जाए। फरमाया नहीं, तुझे जो अल्लाह के नबी कह के गए हैं उस पर कारबंद रहे। नचनिया ने कहा चलो ठीक है। अब वो अल्लाह वाला नचनिया के घर में है। अल्लाह अल्लाह, मेरे करीम ने रात में आसमान से आग बरसाई, पूरा शहर जल करके राख हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। इबादत काहे चलती गई, वहां का सब कुछ जला दिया गया। अल्लाह के नबी वापस शहर की सरहद पे आए और देखा कि तमाम शहर जल करके राख हो गया है, लेकिन एक नचनिया का घर बाकी है। और बारगाह मौला में दुआ कर दिया, ऐ बारी ताला, ऐ मालिक का सासा बंदा नवाजा, ऐ खालिक के कायनात, ऐ मालिक के अर्ज़ो समावात, ऐ बारी ताला कामा, ऐ मौला ये माजरा तो बता, मामला क्या है। ऐ मौला सबके घर जल गए, खेत जल गए, खलिकान जल गए, बस्ती उजड़ गई, बस्ती बस्ती उजाड़ हो गई, मोहल्ले तबाह हो गए। यहाँ ना कोई परिंदा है, यहाँ ना कोई परिंदा है, यहाँ ना कोई इंसान है, यहाँ ना सिवाय नचनिया के और उस अल्लाह वाले के ना कोई बशर है। मौला ये पूरा शहर जला क्यों दिया गया? ऐ मौला ये पूरा शहर तबाह क्यों किया गया, कर दिया गया? तो अल्लाह ने फरमाया सुनो, पूरे जिस्म को कान बना लो, तकरीरें होती हैं, होती रहेंगी, सुन लो। किसी पे जुल्म ना करना, किसी पे जुल्म ना करना। हमने देखा है शबे बारात में मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे डंडे लेके निकलते हैं रास्तों में और कुत्तों को मारते फिरते हैं। सुन लो, बगैर किसी उज्र के कुत्ते को मारा नहीं जा सकता, इसलिए कि अल्लाह की मखलूक है। कोई हो, मुस्लिम हो या हिंदू, बगैर किसी उज्र के जुल्म नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जानवर हो के परिंदा किसी पर जुल्म नहीं कर सकते, इसलिए कि अल्लाह की मखलूक बेबस नहीं है। तुम ताकतवर हो तो क्या हो, अल्लाह सबसे बड़ा ताकतवर है। इसलिए हमारा अल्लाह वो है कि जिसने जमीन का, हमारा अल्लाह वो है कि जिसने जमीन का फर्श बिछाया। मेरा अल्लाह वो है जिसने आसमानों का शामियाना लगाया। मेरा अल्लाह वो है जिसने मेरा अल्लाह वो है जिसने पहाड़ों से अबशार को जारी किया। मेरा अल्लाह वो है जिसने जमीन की छाती से चश्मे वाले। मेरा अल्लाह वो है जिसने खेतियों को उगाया। मेरा अल्लाह वो है जिसने फलों को रंग बता किया। मेरा अल्लाह वो है जिसने बोलने का तरीका सिखाया। मेरा अल्लाह वो है जिसने बोलने का सलीका सिखाया। पता लगा बादशाह क़यामत के दिन वक़्त अल्लाह की होगी। शहंशाह अल्लाह है, बादशाह अल्लाह है, सारी दुनिया पर सल्तनत अल्लाह की है, बादशाह अल्लाह की है। इसलिए क़यामत के दिन एक मुनादी निदा देगा कि दुनिया की सल्तनतें खत्म हो गई, लेकिन सल्तनत है तो अल्लाह की है, फकत अल्लाह की है। इसलिए आज हर एक को यहाँ मुद्रा दिया जाएगा, हर एक को यहाँ उसके करे की सजा भी दी जाएगी और जिसने जो किया उसकी सजा भी दी जाएगी। अल्लाह अल्लाह वो नबी अर्ज़ करते हैं मौला क्या नाम है परवरदिगारा, ये बस्ती तबाह क्यों हो गई? तो सुनो, अल्लाह ने फरमाया। किसने फरमाया? मुतवज्जे हैं? किसने फरमाया? अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे पैगंबर, और जरा सी बॉडी बन जाए ना, जिम कर ले तो ऐसा फटाफटा फिर रहा पूरे गांव में कि सीना ताने हुए और चाड़े में भी पूरा लिबास पहनने को तैयार नहीं, बॉडी दिखाता फिर रहा गलियों में। समझ रहे कि नहीं? अरे जिम करना गलत नहीं है, इतना के चलना गलत है। अल्लाह फरमाता है वला तमशी अलल अर्दी मरहा, जमीन पर इतना के ना चल, तू अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए इन नबत शराबती कला शदीद,
میرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے اترا کے نہ چلاؤ، دم بناتے زیادہ پھیلاؤ، اللہ کی مخلوق بے بس نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر، اس بستی میں کون آیا تھا؟ ایک کتا آیا تھا۔ کون آیا تھا؟ کتا، اور اس سے کھجلی ہو گئی تھی۔ کیا ہو گئی تھی؟ کھجلی۔ انسان کو کھجلی ہو جائے تو چین ملتا ہے؟ بولو متوجہ ہیں؟ اے جوانو، اس کو غور سے سنو، غور سے سنو، غور سے۔ تو فرمایا کتا آیا تھا اس بستی میں۔ کون آیا تھا؟ کتا آیا تھا بستی میں، اس سے کھجلی ہو گئی تھی۔ کیا ہو گئی تھی؟ جس کے دروازے پہ جاتا تو کوئی ڈنڈا مارتا، جس کے دروازے پہ جاتا بھگا دیتا، حتیٰ کہ بعض نے ایسا مارا کہ ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کتا بلبلا رہا، کتا ہوگا کر رہا، کتا بے چین رہا۔ اللہ الصمد، بے قرار رہا کتا، بے چین رہا کتا، بے قرار رہا کتا۔ سب نے دروازوں سے دھتکار دیا، لیکن یہی نچنیاں اپنے گھر سے نکلی تھی۔ اس نے کتے کو دیکھا اور کہا لوگو تم نے نہیں جانا کہ یہ تو بے بس ہے، اللہ اللہ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، تم نے اس کے ساتھ ظلم و ستم کیا۔ نچنیاں گھر لے گئی، کتے کو مرہم پٹی کیا، کتا ٹھیک ہو گیا، چلنے کے قابل ہو گیا۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا جو ہماری مخلوق کے ساتھ احسان کرے گا ہم اس کو بچائیں گے، اور جو میری مخلوق پر ظلم و ستم کرے گا ہم اسے تباہ کر دیں گے، ہم اسے برباد کر دیں گے، ہم اسے ہلاک کر دیں گے۔ اسی لیے لوگوں، نہ طاقت کا نشہ کسی کا ہمیشہ رہا ہے نہ رہے گا، نہ اقتدار کا نشہ کسی کا ہمیشہ رہا ہے نہ رہے گا، نہ صدارت کی کرسی کسی کی ہمیشہ رہی ہے نہ رہے گی، نہ حکمرانی کی کرسی کسی کی ہمیشہ رہی ہے نہ رہے گی، نہ کسی کا دبدبہ ہمیشہ رہا ہے نہ رہے گا، نہ کسی کی بادشاہت ہمیشہ رہی ہے نہ رہے گی۔ اس لیے ظلم نہ کرنا۔ جب فرعون نے ظلم کیا تو میرے نبی نے میرے پروردگار نے فرعون کو درگاہ نیل میں غرق کیا۔ جب نمرود نے ظلم کیا تو میرے پروردگار نے ایک مچھر کے ذریعے نمرود کا خاتمہ کر دیا۔ تو شداد کو دولت کا خمار چڑھا اور جنت میں قدم رکھنے لگا تو میرے کریم نے، میرے پروردگار نے اس کا گھمنڈ بھی چکنا چور کر دیا اور زمانے کو بتا دیا ایک ہی طاقت ہے، وہ طاقت اللہ کی ہے جو باطل کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ اللہ وہ ہے سب سے بڑا طاقتور، میرا اللہ ہے جس کے سامنے ساری دنیا کی طاقت ہیچ ہے۔ اس لیے لوگوں، ظلم نہ کرنا، ظلم نہ کرنا۔ اس لیے اللہ ظالموں کو تباہ کر دے گا، ظالموں کو برباد کر دے گا۔ پتہ لگا حکم والا فقط اللہ ہے، سلطنت اللہ کی ہے، بادشاہت اللہ کی ہے، کبریائی اللہ کی ہے۔ یہ وہی اللہ، یہ میرا اللہ ہے۔ اے دو جہاں کے مالک، اے گلشنوں کے والی، تیرے ہی حیض سے ہے جب سبز ڈالی ڈالی، پھولوں میں تیری رنگت، پتوں میں تیری سبزی، پھولوں میں تیری لالی۔ یہ سلسلہ جہاں کا، دنیا کے گلشتہ کا، پھولوں بھری زمین کا، دنیا کا آسمان کا، پیارا ہے نام تیرا، پیارا ہے کام تیرا۔ تو نے ہمیں بنایا، پھر وہ سکھایا، ہر شے میں ہم نے دیکھا تیرے کرم کا سایہ۔ خالق ہے تو خدایا، مالک ہے تو خدایا۔ کیا بات ہے، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور سن لو لڑکی بازی کرنے والوں، یہ جو لڑکیوں سے کام نکال کر کے ان کی عزتوں کو پائمال کر کے چھوڑ دیتے ہو، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ تو گھر میں چین کی نیند سو رہا ہے، اس لڑکی سے پوچھ جس کی عزت کو تم نے پائمال کیا ہے، وہ اپنے بستر پر کیسی بے چینی کی سانس لے رہی ہے۔ میں کہتا ہوں، اور طلاق دینے والوں تم بھی سن لو، تو نے
तूने तो तलाक दे दी, घर में बैठा है चैन की नींद लेकर के सो रहा है। उस बहन से पूछ, उस बेटी से पूछ जो घर में चंद बच्चों को लेकर बगैर बच्चे वाली हो या बच्चे वाली हो, जो सिसक रही है, जो बेकरार है, जो बेचैन है। तभी मैं कहता हूं लोगों, किसी पर जुल्म ना करना, और इमामों पे भी जुल्म करने वालों तुम भी सुन लो। ये भी मखलूक अल्लाह, ये भी मखलूक किसकी है? अल्लाह। अल्लाह मस्जिद का सदर बन गया तो ऐसा इतराता फिर रहा है कि जैसे कि जन्नत का सदर बन गया। समझ रहे हैं क्या? नहीं, अरे नादान, तुझे मस्जिद की सदारत मिली है, अल्लाह का शुक्र अदा करे। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने, तेरी मस्जिद की खिदमत मिल गई है। अल्लाह अल्लाह इमामों पर भी जुल्म कर रहा है। और इमाम तो बाद में निकलेगा मस्जिद से, उसके पेट का मसोसा अर्श इलाही को पहले हिला देगा। इमाम तो बाद में घर जाएगा, उसके दिल की याद है अल्लाह के अर्श को पहले हिला देगी। इमाम तो मस्जिद से बाद में निकलेगा, अल्लाह तेरा बेड़ा पहले कर देगा। अगर तू बच गया तो तेरी नस्लें तबाह होंगी, अगर वो भी बच गई तो नस्लों की नस्लें तबाह होंगी। इसलिए लोगों अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मस्जिदों मदरसे के सदर नहीं हो। तवज्जो हो, मस्जिद और मदरसे के सदर नहीं हो। इन जालिमों ने वो अत्याचार किया है। एक इमाम है, पूरी जिंदगी मस्जिद बनवाने में गुजार देता है। 50 साल 70 साल बुजुर्गों को हमने निकलते देखा है मस्जिदों से। उस जालिमों, उस जुल्म करने वालों, उसने पूरी जिंदगी तेरे गांव में गवा दी, तेरे शहर में गवा दी, तेरे कस्बे में गवा दी। अब उसके ऊपर उसका आया था आराम का, अब तेरी आंखों में खड़कने लगा, अब तेरे दिल में चुभने लगा। सुन लो, इसीलिए शेख मुफ्ती शरीफुल हक जदी ने फरमाया कि कयामत के दिन ये बेगैरत बख्श गए तो सब बख्श। समझ रहे हैं क्या? नहीं, ये ट्रस्टी, मदरसे मस्जिदों के ट्रस्टी ये बख्श गए तो सबकी बख्शिश हो गई। क्यों? दिल दुखाते हैं। क्या दुखाते हैं? दिल। और दिल दुखाने वाले की बख्शिश नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए दिल जख्मी दिलों पर मरहम रखना आया है, इसलिए दीन की खिदमत करना आया है। समझते चलो, ये दिल टूटता है तो अल्लाह का अर्श हिलता है, ये दिल टूटता है तो अर्श इलाही को हिला करके रख देता है। इसलिए मैं कहता हूँ, दुनिया में कोई इनकी सुने ना सुने, एक सुनने वाला है, एक सुनने वाला है। अल्लाह अल्लाह। तो इमामों की भी क्या करोगे कि नहीं? अरे बोलो, तेरे बाप की मस्जिद थोड़ी है, ये तो अल्लाह का घर है। बोलो सुभान अल्लाह। तेरे बाप की मस्जिद। अब ये भी चला आ रहा है, पहले सदर था बेटा, अब पोता सदर बनेगा। वो पूरा चला आ रहा है शुरू से लेकर अब्बा तक। समझ रहे हैं? पूरा खानदान। मस्जिद दे दी तो मत देखो बादशाह बन गया, अब तो फूले ही नहीं समा रहा, पूरा खानदान हुकूमत कर रहा है मस्जिद में। समझ रहे हैं कि नहीं? पूरा खानदान क्या कर रहा है? हुकूमत कर रहा है मस्जिद में। समझ रहे हैं? बाप ने दी थी, दादा ने, बेटा सदर बना, उसके बाद पोता सदर बना, पर पोता सदर बना। चली आ रही है रीति। अल्लाह अल्लाह। और मस्जिद वक्फ है तो वक्फ का आलम ये है, जो चीज तूने अल्लाह के रास्ते में दे दी अब वो तेरी नहीं रही, अब वो तेरी नहीं रही, अब दादागिरी नहीं चलेगी, अब ये अल्लाह का घर हो गया। और जो दादागिरी चलाए, मस्जिद तो मिल गई, सवाब नहीं मिलेगा, सवाब नहीं मिलेगा। जो दादागिरी नहीं चलाएगा उसी को अल्लाह अजर देगा, और जो दादागिरी चलाएगा अजर तो खुदा उसको जहन्नम में अल्लाह फेंकेगा। तो पता लगा, इमामों की कदर करो। किसकी कदर करो? इमामों की। क्या करो? ये इमाम भी बेबस नहीं है। अल्लाह अल्लाह। इमामों की छुट्टियां बड़ी याद हैं कि इमाम प्रोग्राम कर रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? इमाम छुट्टियां ज्यादा कर रहा है। इमाम की छुट्टियां तो खूब याद है। तू भी तो नाचने जाता है जमाने में,
तेरे यहाँ शादी है जाता है कि नहीं? अरे बोल, तेरे यहाँ कोई मरता है जाता है कि नहीं? तीजा होता है जाता है कि नहीं? दसवां होता है जाता है कि नहीं? 20वां होता है जाता है कि नहीं? बरसी होती है जाता है कि नहीं? क्या इमाम की ददियाल नहीं है? क्या इमाम की ननियाल नहीं है? क्या इमाम के माँ बाप नहीं है? क्या इमाम के रिश्तेदार नहीं है? क्या इमाम के अजीज नहीं है? क्या इमाम के अकरबा नहीं है? क्या इमाम की ननियाल नहीं है? क्या इमाम की ददियाल नहीं है? जितने तेरे हैं उतने इमाम के हैं। इमामों को पाबंद ना करो, जहां तू जा सकता है वहीं ये इमाम जा सकता है। अरे है क्या? अरे बोलो। तो इमामों की क्या करो? कद्र करो, कद्र करो, कद्र करो। किसकी कद्र करो? इमामों की कद्र करो। तुर्रम खानी मत खा, बड़े बड़े 30 मार खा, 36 मार खा, अलम बरदार, ओहदेदार, मरना है आखिर, मरना है। मौत से बच के कोई जाएगा? बोलो। तुम में है कोई जो मौत से बच सके? बोलो। है? फिर ये घमंड कैसा, फिर ये हसद कैसा, फिर ये कीना कैसा, फिर ये किब्र कैसा, फिर ये किब्र कैसा, फिर एक दूसरे से ये अदावत कैसी, ये गांव में तिफरका कैसा, एक दूसरे से फसाद कैसा। जब मरना ही है तो एक दूसरे को ये कम दिखाना कैसा, ये अनानियत कैसी, ये बेगैरती कैसी, ये घमंड कैसा, ये किब्र कैसा, ये रिया कैसा, ये दगा कैसा, ये फरेब कैसा, ये मक्कारी कैसी, ये अय्यारी कैसी, ये दुश्मनी कैसी, ये दिलों में मैल कैसी। जब मरना है और आखिर मरना है, अरे मरना है क्या नहीं? अब सुन लो, दुनिया से तो सब जाते हैं, अब ये भी सुन लो। एक जनाजा गुजर रहा, मेरे नबी के सहाबा बोले या रसूल अल्लाह बड़ा अच्छा था। क्या फरमाया? बड़ा अच्छा था। मेरे हुजूर ने फरमाया वाजिब हो गई। एक दूसरा जनाजा गुजरा, सहाबा ने कहा बहुत बुरा था, तब भी मेरे हुजूर ने फरमाया वाजिब हो गई। सहाबा ने अर्ज किया या नबी अल्लाह क्या वाजिब हो गई? फरमाया जब तुमने उसके अच्छे होने की गवाही दी तो अल्लाह ने जन्नत को लाजिम कर दिया, और जब तुमने कहा बहुत बुरा है और बुरा है, बुरा है, जब तुमने गवाही दी तो अल्लाह ने जहन्नम को वाजिब कर दिया। पता लगा तुम दुनिया से ऐसे जाओ, लोग कहे कितना अच्छा था, कितना दयालु था, हर एक से मुस्कुरा करके मिलता था। अरे तुम दुनिया से ऐसे जाओ कि कुफ्र का कलेजा फट जाए, वो भी कहे कि हम भी मुसलमान होते तो अच्छा था, मुस्तफा का गुलाम ऐसा है तो इनका ईमान कैसा होगा। समझ रहे कि नहीं? दुनिया से ऐसे जाओ कि 10 लोग क्या कहें? अच्छा कहें। अगर दुनिया में सबने ही बुरा किया फिर क्या होगा? दुनिया से ऐसे जाओ। सबसे मोहब्बत करोगे कि नहीं? बोलो, करोगे ना? सबसे उल्फत करो, सबसे मोहब्बत करो। एक हदीस शरीफ और याद आ रही है, उसको गौर से सुनो। हुजूर बैठे हैं, मस्जिद नबवी है, मेरे हुजूर ने फरमाया लोगो आज मेरी मस्जिद के दरवाजे से एक जन्नती आ रहा है। बोलो सुभान अल्लाह। कौन आ रहा है? जन्नती। सारे सहाबा की नजरें उधरी लग गई। दूसरा दिन हुआ, फिर मेरे नबी ने फरमाया कि मेरी मस्जिद के दरवाजे से एक जन्नती आ रहा है। क्या आ रहा है? जन्नती आ रहा है। सहाबा ने देखा जो कल आया था वही आज आया है। तीसरा दिन हुआ, फिर मेरे हुजूर ने फरमाया लोगो मेरी मस्जिद के दरवाजे से एक जन्नती आ रहा है। जो 2 दिन पहले आया था वही आज आया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि हो सकता है नमाजें ज्यादा पढ़ता होगा, रोजे ज्यादा रखता होगा, हज ज्यादा करता होगा, इसीलिए नबी 3 दिन से जन्नत की जमानत दे रहे हैं, जन्नत की खुशखबरी दे रहे हैं, जन्नत की बशारत दे रहे हैं। अब कौन चले? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर गए, कहा देखें घर में जाके घर में क्या करता है। अब घर गए तो देखा
نماز پنجگانہ پڑھی، بس رات میں 2 بستر لگے، 2 چارپائیاں آئیں، 2 بستر لگے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے مہمان کی بنا پر تسبیح نہ پڑھتا ہو، تحلیل نہ کرتا ہو، ذکر و اذکار زیادہ نہ کرتا ہو سکتا ہے یہ رات میں اٹھ کے اللہ کا ذکر کرے گا۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں چادر اوڑھ کے سو گیا اور چادر میں نے سوراخ کر لیا، وہ پوری رات مستی سے سوتا رہا اور میں جھانک جھانک کے دیکھتا رہا کہ اب اٹھے گا، اب اٹھے گا، اب اٹھے گا۔ پوری رات گزر گئی، ادھر مؤذن نے فجر کی اذان دی، میں آیا، اس نے مجھے اٹھایا، نماز پڑھی۔ دوسرا دن آیا ایسی ہوا، تیسرا دن آیا ایسے ہی ہوا۔ جب میں جانے لگا تو صحابی نے فرمایا اے عبداللہ تیرے آنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، کیوں آیا تھا؟ فرمایا سن 3 دن ہو گئے اور 3 دن سے نبی جنت کی ضمانت دے رہا ہے، جنت کی خوشخبری دے رہا ہے، جنت کی بشارت دے رہا ہے، اور 3 دن تم ہی آئے، کیا وجہ ہے؟ تو انصاری صحابی نے رو کر کے جواب دیا تھا عبداللہ سن، نماز پنجگانہ کے سوا نہ زیادہ نمازیں ہیں، رمضان کے روزوں کے سوا نہ روزے ہیں، حج فرض کے علاوہ نہ حج ہے، نہ صدقہ ہے، نہ خیرات ہے، بلکہ ایک چیز ہے، یہ میرا دل ہے، دل۔ جب میں کسی مومن کو دیکھتا ہوں تو اس کو دیکھ کر کے میرے دل میں اس کی نفرت نہیں ہے، اس کی عداوت نہیں ہے، اس کی نفرت نہیں ہے، اس کا میل میرے دل میں نہیں ہے۔ ہر مومن کے لیے میرا سینہ کشادہ ہے، ہر مومن کے لیے میرا برتن کشادہ ہے۔ جس مومن کو دیکھتا ہوں دیکھ کر کے خوش ہوتا ہوں، کسی مومن کا کینہ میرے دل میں نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر قدموں میں گر گئے اور گر کر کے بولے یہی تو ایک وصف ہے جو تجھے جنت کی طرف لے جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، اس لیے کئی بات دیکھ کر کے وہ مقام نہیں ملتا جو دل صاف کرنے کی بنا پر مل جاتا ہے۔ پتہ لگا اگر جنت میں جانا ہے تو دل میں کینہ نہیں، دل کو عشق مصطفیٰ کا مدینہ بنانا۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ اللہ پڑا ہوا ہے، پڑھو اللہم صلی علی لا لا یہی لا سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ کوئی تقریر نہیں، ایک پیغام دیا گیا کہ بس بولو یہ چائے کا برتن ہے، کس کا؟ یہ صاف تھا تو چائے ڈالی، بولو اگر برتن صاف ہو دودھ ڈالو گے، چائے ڈالو گے، بولو اسی میں دودھ ڈال سکتے ہو، شہد بولو نا ڈالو گے نا، بولو یہ دنیا کا برتن ہے، دنیا کا جب یہ صاف ہو تو چائے ڈالنا گوارا ہے، دودھ ڈالنا گوارا ہے، شہد ڈالنا گوارا ہے، پانی ڈالنا گوارا ہے۔ اب بتاؤ اگر اسی میں گندگی ہو، چائے ڈالنا گوارا کرو گے، دودھ ڈالنا گوارا کرو گے، شہد ڈالنا گوارا کرو گے، بول کرو گے؟ اب سینے پہ ہاتھ رکھ، اگر ضمیر مرا نہیں ہے تو سنو، اگر ضمیر زندہ ہے تو سنو، یہ دنیا کا برتن ہے۔ اب دیکھیے مفتی صاحب، یہ دنیا کا برتن ہے۔ کون سا برتن؟ یہ دنیا کا برتن گندا ہو تو چائے ڈالنا گوارا نہیں، دودھ ڈالنا گوارا نہیں، شہد ڈالنا گوارا نہیں۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ، یہ دنیا کا برتن گندا ہو تو چائے ڈالنا گوارا نہیں، دودھ ڈالنا گوارا نہیں، شہد ڈالنا گوارا نہیں۔ اگر تیرے دل کا برتن گندا ہوگا تو اللہ اپنی محبت کیسے ڈالے گا، اپنے رسول کی محبت کیسے ڈالے گا، اپنے اولیاء کی محبت کیسے ڈالے گا؟ پتہ لگا اگر دل میں خدا ہو، مصطفیٰ کو لانا ہے، اولیاء اللہ کو لانا ہے تو دل میں کینہ نہیں، دل کو عشق مصطفیٰ کا مدینہ بنانا ہے۔ مذہب اسلام زندہ باد، فیضان اولیاء زندہ باد۔
السلام علیکم.